अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? मुबारक हो तमाम पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को, उन लोगों को जो कि नूर मुकद्दम केस के साथ पहले दिन से जुड़े हैं और जिनकी तमाम दुआएं और सपोर्ट इस केस के साथ है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नूर मुकद्दम का जो केस है वो पाकिस्तान में बारिश का पहला कतरा साबित होगा, निज़ाम इंसाफ के लिए एक नया बाब साबित होगा, क्योंकि ये हमारे लिए टेस्ट केस बन चुका है। ये हमारे लिए टेस्ट केस इसलिए बन चुका है क्योंकि इससे पहले हमारी कौम कभी भी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती थी। कुछ केसेस के ऊपर सोशल मीडिया में शोर ज़रूर उठता था, टीवी पे उठता था, प्रेशर बनता था, उसके बाद सब भूल जाते थे। लेकिन ये आप सबको क्रेडिट जाता है कि नूर मुकद्दम का केस 20 जुलाई के बाद आज आप देख सकते हैं कि 29 सितंबर है, लेकिन आप सब लोग इस केस के साथ जुड़े हैं। और मैं आप सबको, मैं मीडिया को भी नहीं, मैं आप लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप लोग इस पे बात करना छोड़ देते, अपना इंटरेस्ट इसमें लूज़ कर देते, तो आज हम ये जो खुशी है छोटी सी, अभी इसको मैं पहला कतरा कह सकती हूँ, पहला स्टेप कह सकती हूँ इन द राइट डायरेक्शन, इसको हम एंजॉय ना कर रहे होते। तो सबसे पहले ये अच्छी खबर मैं आपको दे देती हूँ, मेरे साथियों ने भी यकीनन आप तक पहुँचाई होगी। मैं इसके कुछ अहम नुक्ते भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, और फिर जो शौकत मुकद्दम साहब ने ललकारा है, जिस अंदाज से ललकारा है, वो भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं। मुलजिमा इस्मत और मुलजिम जाकिर जाफ़र को जेल में ही रहना पड़ेगा। इनको लग रहा था कि मीडिया के प्रेशर की वजह से कहीं जज साहब अपना फ़ैसला जो है वो नूर के हक़ में ना दे दें। और मैंने उस वक्त भी कहा था, क्योंकि जब ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे थे, आप सब तो कुछ कमेंट्स में लोग आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि देखा जी यही होता है पाकिस्तान में, ये होता है, वो होता है। मैंने उस वक्त भी कहा था, अगर आप सबको याद हो, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वीडियोज़ में, कि ये जो ख्वाजा हारिस के दलाइल हैं, ये केस का फ़ैसला नहीं है। जज साहब का फ़ैसला कानून की रोशनी में होगा, और मुझे खुशी है कि उन्होंने कानून की रोशनी में फ़ैसला किया। मैंने उस वक्त भी उनसे बोला था कि हमें कोई फ़ेवर नहीं चाहिए। नूर मुकद्दम के जितने नूर मुकद्दम के हक़ में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमें आपसे कोई फ़ेवर नहीं चाहिए। आप सिर्फ कानून की रोशनी में कानून के मेरिट्स के ऊपर फ़ैसला करें, और कानून के मेरिट्स पर फ़ैसला यही बनता है कि एक आम इंसान को भी नज़र आ रहा है कि ये फ़ैसला नूर के हक़ में बनता है। इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, और बड़े बेआबरू होकर इनको जज साहब के कूचे से जो है वो निकलना पड़ा है। बड़ी कोशिशें की इन्होंने, मीडिया के नुमाइंदों के फ़ोन भी बंद कराए, वहाँ पे इन्होंने कहा हमारी प्राइवेसी का ख्याल भी रखा जाए, सब कुछ किया जाए। ख्वाजा हारिस जैसा महंगा वकील भी इन्होंने कर लिया, लेकिन कोई भी इनकी जो तदबीर है वो काम नहीं आ रही। ख्वाजा हारिस साहब ने जो बड़ी तैयारी की थी और बड़े नुक्ते रेस किए, ये और वो, सिर्फ 25 मिनट लिए शाह खावर साहब ने, शौकत मुकद्दम साहब के जो वकील हैं, और उनका जो पूरा केस है, मैं कह सकती हूँ उसको उड़ा कर रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इसी वजह से जो जज साहब हैं, उन्होंने ये तारीख़ी फ़ैसला, मैं इसको कह सकती हूँ, दिया है। क्योंकि लग रहा था कि शायद ये जिस तरह से वकील दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को ट्विस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कॉल्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो नहीं है, इसका कुछ फ़ायदा उनको हो जाए। लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें जो हैं वो अक्ल, समझ, बूझ एक आम इंसान में भी है, तो ऑब्वियसली जो जज हैं उनको ज़्यादा कानून की समझ होगी कि आपके बेटे ने कत्ल किया है, कत्ल का टाइम चल रहा है, एक लड़की को उसने वहाँ पे किडनैप करके रखा है, वो भागने की कोशिश करी, आपके मुलाज़मीन आपको बता रहे हैं, आपका बेटा आपको उस वक्त में, उस दौरानिए में बार बार कॉल कर रहा है, तो वो यकीनन कोई मौसम का हाल पूछने के लिए तो नहीं कॉल कर रहा होगा, या कि आपने ईद की तैयारी कर ली है। वो आपको यही चीज़ें, यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल कर रहा होगा। तो जो कत्ल की टाइमिंग पे कॉल्स हुई हैं, वो इस केस में बड़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुई हैं, और उनकी बेसिस के ऊपर ये जो इनकी ज़मानतें हैं वो मुस्तरद हुई हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ अब जो थेरेपी वर्क्स की टीम है वो भी पैकिंग स्टार्ट कर ले, उनके पास भी अब ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रह गया। ताहिर ज़हूर साहब, जो कि अपने मुंह से, अल्लाह का शुक्र है कि ये वो स्टेटमेंट है जो हर बंदे ने, हर पाकिस्तानी ने सुनी है, वो उससे पीछे भी नहीं हट सकते, कि उन्होंने कहा कि जाकिर जाफ़र ने जब उनको कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा बेटे के साथ कोई लड़की है जिसे वो परेशान कर रहा है। फिर उसके बाद ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई है या नहीं है। उनकी टीम भी बोलती है हमें तो पता ही नहीं था, हम तो वहाँ फिरते रहे और इंतज़ार करते रहे। तो ये जितनी भी अब वो कहानियाँ वो बनाते रहे हैं, उनकी कहानियाँ भी अब कारगर साबित नहीं होंगी, उनको भी वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और फिर जो उनका थेरेपी सेंटर है, ऐसे केसेस में वो डायरेक्टली अपने आप को इंडल्ज नहीं कर सकता,
پولیس کی پارٹیسپیشن کے بغیر انہوں نے کیا، یہ غیر قانونی تھا اور وہاں پہ وہ شواہد مٹانے گئے تھے. یہ باتیں مادی و نظر میں اپیرنٹلی اسٹیبلش ہو چکی ہیں، ان کو بھی واپس جانا پڑے گا. ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی ہے اس کیس میں، وہ یہ کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر، جو کہ ایک پاکستانی کا یہ مطالبہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اس ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جائے اور نور مقدم اور اس کی فیملی کو انصاف دلایا جائے. اس کا جج صاحب نے حکم صادر کر دیا ہے. میں یہ امید کرتی ہوں کہ اب جلد از جلد اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ جائے گا. 2 مہینے ہم نے اتنا انتظار کیا، 2 مہینے ہم اور بھی انتظار کر لیں گے. اب جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہے، جو پولیس ہے، ان کو چاہیے کہ اب کوئی لوپ ہولز نہ چھوڑیں تاکہ ان کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ ملے. جیسے ابھی تک بھی انہوں نے اپنی ساری جو اثر و رسوخ تھا وہ استعمال کیا، انہوں نے اپنی جمع پونجی استعمال کی، پیسہ استعمال کیا، ہر طرح سے انہوں نے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. اور پاکستانیوں کو تو میں اس کا سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ان کی جو تدبیریں ہیں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. لیکن جو سب سے زیادہ جس شخص کو میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گی وہ شوکت مقدم صاحب ہیں، کہ جن کے ساتھ اتنا بڑی میں کہہ سکتی ہوں ٹریجڈی ہوئی. وہ ایک ٹراما سے بھی گزر رہے تھے، لیکن جس انداز میں آج انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، انصاف ہو کر رہے گا. جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا انصاف ہوگا، تو جو ان کا جذبہ ہے، جس بہادری سے اور ایک بار پھر سے سفید اور سبز رنگ میں زیبتن ہو کر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، سر آپ کو سیلوٹ ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں، پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے. آپ بالکل، آپ کو بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہادری سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری سپورٹ آپ سمجھے کہ آپ کے ساتھ ہے. 2 مہینے اب دیکھتے ہیں، اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے. اب تھوڑا سا ہمیں اور مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کیس کو ابھی بھی ہمیں بھلانا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک تو ساری تدبیریں ان کی ناکام چلی گئیں. لیکن اب جب پھانسی کا پھندا سامنے نظر آئے گا اور یہ جو 10 سال 14 سال کی قید سامنے نظر آئے گی، تو پھر ان کی جو تدبیریں ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گی، ٹرپل ہو جائیں گی. تو ان کا بھی ابھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم سب نے اپنے جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، کھلے رکھنے ہیں اور اپنی آواز جو ہے اس کو دبنے نہیں دینا. اور نور سے ریلیٹڈ جو بھی آواز ہے، ہم نے سب نے مل کے آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہنا ہے، تاکہ کیونکہ ابھی ایکسٹریم چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کیریکٹر اسیسینیشن کی طرف بھی آ سکتے ہیں، بہت ساری جو اس طرح کی اوچھی حرکتیں ہیں یہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم سب نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. نور کی فیملی کیس لڑ رہی ہے عدالت کے اندر، عدالت کے باہر ہم نے کیس لڑنا ہے. میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہم نے کیس لڑنا ہے، اور اس کیس کو ہم نے خاموش نہیں ہونے دینا. کیونکہ اس سے پہلے کیسز آتے تھے، تھوڑے سے عرصے کے لیے ان کے اوپر بات ہوتی تھی، پھر لوگ جب بھول جاتے تھے تو وہ پھر ملزمان کو فائدہ ہو جاتا تھا. ہم نے یہاں ملزمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے دینا، کیونکہ اگر ہم پہنچنے دیں گے نا تو جو ایفرٹ ہم نے اب تک کی ہے، یا جو نور کی قربانی ہے، وہ رائے گاہ چلی جائے گی. نور نے اپنی جان دے کر اس مافیا کو ایکسپوز کیا ہے. بہت ساری آپ کی بہنیں، بیٹیاں، بچیاں ہیں جو اس وقت گھر میں، جن کے دوستوں میں اس طرح کے لوگ ہوں گے، اس طرح کے بگڑے ہوئے امیر زادے ہوں گے، اس طرح کی فیملی سے آپ لوگوں کا خود کا تعلق ہوگا، جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے اندر اس طرح کے جانور موجود ہیں. آپ سب کی آنکھیں کھولی ہیں نور نے. تو نور کی قربانی کو ہم نے رائے گاہ نہیں جانے دینا، اور ہم نے لڑنا ہے یہ کیس، تاکہ جو پاسر لوگ ہیں، جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے، جن کو لگتا ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے لیں گے تو بچ سکتے ہیں، ان کو ہم نے ایک بہت بڑا پیغام دینا ہے. ٹیسٹ کیس ہے، اور آج یہ بڑا فیصلہ آ گیا ہے. صرف 25 منٹ میں جو شاہ خاور نے دلائل دیے، خواجہ حارث کے جو دلائل تھے ان سے آپ گھبرائے ہوئے تھے، اور میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ پلیز جو دلائل ہوتے ہیں وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتے. کیس کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آج آ گیا ہے، تاریخی یہ فیصلہ ہے. عثمان مرزا کیس کہاں تک پہنچا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی بڑی سنگین قسم کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. جو لڑکی کی اسٹیٹمنٹ میں خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں. یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لڑکی نے بتایا ہے کہ یہ کس قدر اس کو خوفناک حرکتیں وہاں پر کرنے کے لیے کہتے رہے. تو یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ پاکستان کی، سمجھ لیں، نظام انصاف کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو ان دونوں کیسز کو اگر ہم نے پرسو کر لیا، فالو کر لیا بحیثیت قوم، جس طرح سے ہم ایک یکجا ہوئے ہیں، تو اگر ہم اسی طرح سے یکجا رہے تو پھر ہم یقیناً بہت پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں.
وہ تمام لوگ جو کہ مجھے پہلے دن سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان کا نام لے کر شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے یہ جو ہمیں اچھے فیصلے دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے دن سے، اگر میں رات کو کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی وہ رات کو دیکھتے تھے، میں دن میں کرتی تھی وہ دن میں دیکھتے تھے، وہ کامنٹس کرتے تھے، کنسرن شو کرتے تھے. آپ لوگوں کے کنسرن کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ویڈیوز کو دیکھنے کی وجہ سے، آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کی وجہ سے آج ہمیں یہ پہلی اچھی خبر ملی ہے، جس سے اس کیس کی جو سمت ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب مثبت جانب گامزن ہو گئی، اور اس سے بڑا تاریخی فیصلہ یہ کہ 2 مہینے کے اندر اندر اب اس کیس کو نپٹایا جائے. شوکت مقدم صاحب، آپ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہیں، انشاءاللہ اس کیس میں انصاف ہو کر رہے گا. یہ تاریخی فیصلہ آیا تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اب جو ٹرائل کا مرحلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کسی کو اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے یا عربک آتی ہے، اب آپ نے جرم کیا ہے تو آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکنا پڑے گا. اور پھانسی کا پھندا کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ امریکن سٹیزن ہیں یا پاکستانی سٹیزن. جب ایک جرم آپ نے پاکستان میں کیا ہے تو آپ کو اس کی جو سزا ہے وہ یہیں پر ملے گی. اور ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں بہت انجوائے کرتی ہوں جب میں سنتی ہوں کہ وہ امریکی شہری ہے، تو مجھے ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز ہم پاکستانیوں پہ ڈال دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا وہ کیا. تو شکر ہے، ایک ایسا ہینیس کرائم ہے اور وہ بندہ خود کہہ رہا ہے جی میں امریکی شہری ہوں، اور امریکہ بھی اس کو اون کر رہا ہے. جس طرح سے US ایمبیسی جو انسانی حقوق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مہنگے پرفیومز بھیج رہی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے اس چیز میں تو میرے ملک کا نام نہیں ہے نا ایٹ لیسٹ. اینی وے، یہ اچھی خبر آئی تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ ان کی جو صبح ہے اس کو مزید ریفریشنگ بناؤں. اور یقین دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں سسٹم نہیں بدلتا پاکستان کا، ہم ہمیشہ سسٹم میں کیڑے نکالتے ہیں. تو دیکھیں، آپ ایک چیز کے پیچھے پڑے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا ہے، آپ اکٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا ہم نے اس بار اس کو ایسے نہیں جانے دینا، تو دیکھیں جی انصاف ہو گیا. اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک ابھی ہمیں اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. نور مقدم کیس میں ہم ملزمان سے 2 ہاتھ کر لیں، عثمان مرزا کیس کے جو ملزمان ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچا لیں. اس کے بعد جو باقی مسئلے ہیں اس ملک کے، ان کی طرف بھی آئیں گے، مل کر آواز اٹھائیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد.